مائنورٹیز کو، عیسائیوں کے ساتھ جتنا ظلم اس اسلامی معاشرے میں ہوا ہے، حالانکہ مائنورٹیز غیر مسلم کو جتنا یعنی کہہ لیں تحفظ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ دیتا ہے، کوئی اور معاشرہ نہیں دیتا، لیکن یہاں پر ہم نے ان کے ساتھ، ہمارے مولویوں نے، ہمارے ججز نے، ہمارے وڈیروں نے، ہماری حکومتوں نے وہ کام کیا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اگر یہی مسلمان ہوتے ہیں تو ہم جو ہے کافر ہی ٹھیک ہیں۔ مائنڈ نہ کیجیے گا، یا بات کر کے دیکھیں، میری اسٹوڈنٹس غیر مسلم بھی ہیں، وہ بات کرتے ہیں سر آپ سے تو بات کر کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ ہمیں ٹالریٹ کر لیں، لیکن آپ کے مولوی تو ہمیں مسجد کے پاس سے گزرنے بھی نہیں دیتے۔ کبھی اس پر سوچیں، اور واقعی نہیں گزرنے دیتے۔ جن مساجد کے باہر یہ لکھا ہو کہ یہاں پر بریلوی نہیں آ سکتا، یہاں پہ اہل حدیث نہیں انٹر ہو سکتا، یہاں حنفی نہیں آ سکتا، یہاں شیعہ نہیں آ سکتا، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، تو پھر آپ خود بتائیں کہ کیا ایسی سوسائٹی میں کوئی شخص آپ سے متاثر ہوگا؟ اس پہ تو اقبال نے کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہاں پہ شیعہ سنی بیچارے جو اتنے پڑھے لکھے، بلکہ پڑھے لکھوں کو اس حد تک ایکسٹریمسٹ بنا دیا، وہ ایک دوسرے کو قبول کا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ابھی آپ کو قرآن میں سے اور احادیث میں دلیلیں دیتا ہوں کہ آپ کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ آپ جو فرقوں کی اوپر کہتے ہیں کہ جی جو اس کو جنہی کہ نہ مانے کافر وہ بھی کافر، اور اس کا قاتل اس کو قتل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جس نے ایک انسان کا، یہاں پہ کوئی مسلمان کسی کافر کو، جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اگر کوئی جہاد نہ ہو، آپ کے خلاف نہ کھڑا ہو، آپ کے خلاف جنگ نہ کرے، تو آپ پر کسی یہودی کو مارنا بھی حرام ہے۔ جی اس کے بعد حکم جو ہے جس سے یعنی کہہ لیں کہ سوسائٹی بنانے کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان پارٹی یعنی ہے، ان میں سے دو پارٹیز ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ، اس کو لائٹ نہیں لینا آپ نے۔ اچھی سوسائٹی تب قائم ہوتی ہے کہ آپ ان کے درمیان جو ہے تصفیہ کروائیں گے، صلح کروائیں گے، ان کے مسائل کو دیکھیں گے، اور ہاں اگر ان میں کوئی شخص زیادہ ایک پارٹی اوور ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ اوور ہے اور باہر نکلتی ہے، وہ کسی کے قابو نہیں آتی، تو آپ کا حق ہے، جو اس سوسائٹی کے ممبرز ہیں، جو لوگ ہیں، جو کرتا درتا ہے، خاص تو ان کا ہے، لیکن اگر آئین معطل ہو جائے تو آپ نے اس کے خلاف لڑنا ہے جو ظالم ہے، اور اس کو اس چیز پر لانا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی یونائٹڈ سوسائٹی قائم ہوگی، یونٹی آئے گی، انصاف قائم ہوگا۔ ان کے خلاف لڑنے کا حق ہے جب تک کہ وہ اپنی لڑائی سے باز نہ آ جائیں، اپنے ظلم سے باز نہ آ جائیں۔ یہاں پہ کیا ہے، وہ جو آپ کے سامنے واقعہ بہاول نگر کا ہوا ہے، اس میں ایک پارٹی نے مارا ہے اور اسی پارٹی کے ججز بھی سائڈ لے رہے ہیں، اسی پارٹی کے جناب جرنیل بھی ساتھ لے رہے ہیں، جو حکومت ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور دوسرے بے شک وہ گناہ گار تھے، انہی کے وہ کہہ لیں کہ شہ پر لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں۔ تو آپ نے انصاف قائم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اٹھنا پڑے گا۔